السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلی کل من تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم 11واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آدمی کی عادات میں سے اور ضروریات میں سے ایک عادت ہے کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی چیز پیتا ہے۔ اس عادت کو اگر ہم اپنی مرضی سے ادا کریں گے تو پھر یہ عادت ہی رہے گی، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اس عادت کو عبادت بنانا ہے تو سنت کی اتباع کرتے ہوئے وہ طریقہ اپنانا جو جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں سکھایا ہے، اس طریقے پر اگر ہم اپنی اس ضرورت کو، اس عادت کو پورا کریں گے تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر پینے والی چیز کو پینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا صرف بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا نام لے کر جو ہے پینے کا عمل شروع کرنا۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ ٹھنڈا اور میٹھا یہ مشروب پسند کرنا، خاص طور پر گرمیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پانی بہت پسند تھا جو عام پانیوں سے زیادہ ٹھنڈا ہو اور اس میں کڑواہٹ نہ ہو، بلکہ قدرتی طور پر جسے میٹھا پانی کہتے ہیں، تو ایسا پانی پینا آپ کو بہت پسند تھا۔ آپ کے لیے باقاعدہ اس پانی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ پانی کو دیکھ کر پینا، کہ اس میں کوئی ایسی موذی چیز نہ ہو، کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، کوئی تنکا نہ ہو، اس کو ایک نظر دیکھ لینا، یہ سنت ہے اور اس کے بہت سارے فوائد۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر پینے والی چیز میں مکھی گر جائے تو پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس مکھی نے ہمیشہ جب کسی چیز میں گرتی ہے تو وہ اپنا وہ پر داخل کرتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دوسرے پر میں اسی بیماری کی شفا ہے۔ آپ اس پوری مکھی کو ایک دفعہ ڈبوئیں، پھر اسے نکال کر پھینک دیں، پھر پینے والی چیز کو آپ پی سکتے ہیں۔ اس میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ خیال رکھنا ہے کہ ٹھنڈی چیز ہو جس میں ایسا مکھی گر جائے، پھر اسے نکال کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک کھولتی ہوئی چیز اور گرم چیز جس میں اس مکھی جیسا جانور گرنے سے اس کے اعضاء پھٹ جائیں، اس کا پیٹ پھٹ جائے، اس کا سر پھٹ جائے اور وہ بکھر جائے، تو پھر ایسی چیز کو نہیں کھانا چاہیے، اس میں وہ ناپاک چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پانچواں ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا، یا کوئی بھی مشروب ہے بیٹھ کر پینا۔ ہاں، اگر جگہ ایسی ہے کہ جہاں آدمی بیٹھ نہیں سکتا، یا تو رش اتنا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، یا ایسی جگہ ہے وہاں بیٹھنے سے آدمی کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، یا دوسرے لوگوں کے پانی گر رہا ہے جس سے چھینٹے آدمی کے کپڑوں پر پڑیں گے، بیٹھنے سے بہت زیادہ جو ہے وہ آدمی جو ہے ناپاک ہو جائے گا، نیچے جگہ بھی پاکیزہ نہیں ہے، تو پھر ایسی جگہ پر آدمی بقدر ضرورت اور بوجہ مجبوری کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتا ہے۔ لیکن پانی پینے میں
صرف ایک پانی ہے جسے کھڑے ہو کر پینا ہر حال میں جائز ہے، وہ ہے آب زمزم۔ باقی ساری پانیوں کو آدمی بیٹھ کر پیے، یہی سنت طریقہ ہے۔ مجبوری کے حالات اور اس کے مسائل الگ ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں آدمی بیٹھ کر پانی پیے، کھڑا ہو کر پانی نہ پیے۔ اور اس کے بعد چھٹا ادب یہ ہے کہ ہمیشہ جس برتن میں کوئی چیز پی رہا ہے اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر پیے، بائیں ہاتھ سے پکڑ کر نہ پیے۔ اور اگر دائیں ہاتھ میں وہ چیز صحیح طریقے سے نہیں پکڑی جا رہی تو دونوں ہاتھ سے بھی پکڑی جا سکتی ہے۔ جیسے بڑا کوئی برتن ہے یا کوئی ایسا گرم برتن ہے یا کوئی اس کے پکڑنے کی جگہ اتنی تنگ ہے کہ دائیں ہاتھ سے صرف نہیں پکڑا جا سکتا، تو آدمی دونوں ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن دایاں ہاتھ ساتھ ضرور لگانا چاہیے، صرف بائیں ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ پانی پینے کے دوران 3 سانس لینا، یعنی 3 الگ الگ سانسوں میں پانی پینا۔ یہ نہیں کہ اسی برتن میں سانس لینے ہیں، برتن کے لیے الگ سے آگے آ رہا ہے کہ سانس لیتے وقت برتن منہ سے جدا کرنا ہے، لیکن 3 سانسوں میں کم از کم آدمی پانی پیے۔ 3 سانسوں سے زیادہ بھی لے سکتا ہے لیکن کم نہ لے، اس بات کی کوشش کرے کہ 3 سانسوں سے کم میں پانی نہ پیے۔ برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے، سانس جو لینا ہے تو برتن اپنے منہ سے جدا کر لینا۔ 9واں ادب یہ ہے کہ اگر برتن کے اندر اس کے کناروں پر کوئی کنارہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس جگہ پہ منہ نہیں لگانا چاہیے جس جگہ سے وہ برتن ٹوٹا ہوا ہے، بلکہ اس کنارے سے منہ لگا کر مشروب پینا ہے جو کنارہ بالکل درست ہے۔ ایسا پینے کو شیطان کا پینا کہا گیا ہے، جہاں سے برتن ٹوٹا ہو وہاں پہ منہ رکھ کر اس مشروب کو پینے کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ اگر کوئی بند چیز ہے جیسے مشکیزہ ہے یا آج کل بوتل ہے، اس کے اوپر ایسا لیبل لگا ہوا ہے کہ اندر پتہ ہی نہیں کیا ہے، تو اس کو منہ لگا کر نہیں پینا چاہیے، بلکہ اس سے مشروب کسی برتن میں نکالیں پھر اس مشروب کو پئیں۔ ہاں اگر اس سے آر پار نظر آ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ دیکھ کر پینا کہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، تو اس کا اطمینان کرنے کے لیے جیسے جوس کے آج کل ہمارے ہاں جو پیکنگ آتی ہے اس میں اندر نظر نہیں آتا کہ اندر کیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اسے آدمی کسی برتن میں نکالے پھر اس کو پیے۔ 11واں ادب یہ ہے کہ برتن میں پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ اگر کوئی بہت گرم مشروب ہے، دودھ ہے، چائے ہے، تو اسے پھونک مار کر ٹھنڈا نہ کریں، بلکہ کسی اور طریقے سے ٹھنڈا کر لیں، پھونک مارنا مکروہ ہے۔ 12واں ادب یہ ہے کہ سانس لیتے وقت برتن منہ سے جدا کر لینا۔ 13واں ادب یہ ہے کہ پینے کے بعد شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اسے استعمال کر کے اللہ کی نعمت کا حق ادا کرنا کہ اس کا شکر ادا کر۔ اس کے لیے دعا ہے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبی، کہ اے اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایسا مشروب پلایا جو میٹھا ہے قدرتی طور پر اور گلے سے آسانی سے اتر جانے والا ہے، اور برحمتہ یہ ساری اس نے اپنی رحمت سے یہ ہمیں ایسا مشروب، ایسا پانی پینے کو عطا فرمایا ہے۔ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ اسے کڑوا بنایا ہے نہ نمکین بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اگر اللہ کسی کو پینے کے لیے پانی قدرتی طور پر میٹھا اور ٹھنڈا مہیا کر دے تو اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ الفاظ آدمی یاد کر لے، یہ الفاظ پڑھا کرے۔ اور اگر دودھ پینا ہے تو اس کے لیے مخصوص دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس دودھ میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں یہ اور زیادہ عطا فرما۔ یعنی دودھ واحد وہ مشروب ہے
جس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ مانگنے کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ تو گویا کہ دودھ پینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، یا اللہ اس میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ اس کے بعد 16واں ادب یہ ہے کہ دودھ یا کوئی چکنی چیز آدمی پیے تو اس کے بعد کلی کر لے، کیونکہ اس کی چکناہٹ جو ہے وہ منہ میں رہتی ہے، اور بعض اوقات بعد میں وہ بدبو کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ تو ایسی چیز پینے کے بعد آدمی کو اپنا منہ صاف کرنا چاہیے، کم از کم صاف کرنے کے لیے کلی کرنا ہے کہ وہ آدمی کلی کر لے۔ 17واں ادب یہ ہے کہ اگر متعدد افراد کو ایک ہی برتن میں پانی پلانا ہے یا کوئی مشروب پلانا ہے تو پھر دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ 18واں ادب جو میں اس کے بارے میں ایک حدیث بھی سناتا ہوں جو بڑی مشہور ہے، کہ اگر دائیں طرف والے کو آدمی، یعنی اس کے دائیں بھی لوگ بیٹھے ہیں، بائیں طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آدمی نے کوئی چیز بانٹنی ہے، پینے کے لیے کوئی چیز دینی ہے، تو پہلے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے۔ لیکن اگر دائیں طرف والے کو چھوڑ کر کسی اور کو دینا چاہتے ہیں تو پھر دائیں طرف والے کا چونکہ حق بنتا ہے اس سے اجازت لے کر پھر دوسرے کو دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد 19واں ادب یہ ہے کہ جو پلانے والا ہے اس کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ پہلے نہ پیے بلکہ وہ سب سے آخر میں پیے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، اور اس بھوک کی وجہ سے بعض اوقات یہ حالت ہو جاتی تھی کہ زمین پر لیٹ جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ کو جنون لاحق ہو گیا ہے، اور اس وقت جنون کا علاج یہ کیا جاتا تھا کہ بندے کی گردن پہ قدم رکھ کے اسے دبایا جاتا تھا، تو ان کی گردن دباتے تھے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ابو ہریرہ کو جنون لاحق نہیں، اسے تو بھوک نے اتنا نڈال کر دیا ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ ایسا ہی بہت شدت کی بھوک لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ جب آیا تو حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، امید لگی کہ شاید مجھے فرمائیں گے کہ تم دودھ پی لو، میری جو بھوک ہے اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیالہ لو اور سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ سارے اصحاب صفہ ان کو بلا کے لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کو یہ دودھ پلاؤ۔ سب کو دودھ پلانے لگے، دائیں طرف سے شروع کیا تو سارے صحابہ اکرام کو پلاتے گئے۔ آخر میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ اگر اس نے سارا پی لیا تو میری بھوک کا کیا بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ سارے اصحاب صفہ نے وہ دودھ پی لیا، دودھ ویسے کا ویسا ہی تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ پلانے والے وہ تھے، آپ نے ان کو سب سے آخر میں پلانے کے لیے کہا، اور دائیں طرف سے پلاتے جا رہے تھے، سب سے آخری میں فرمایا کہ آپ خود پیو۔ فرماتے میں نے اتنا پیا کہ میں سیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو۔ آپ کے کہنے پر پھر میں نے پیا، تو پھر میں چونکہ پہلے سے سیر ہو چکا تھا اور زیادہ میں نے پی لیا۔ آپ نے تیسری دفعہ فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ فرماتے میں نے اتنا پیا کہ میرے ناخنوں تک اس کی تری محسوس ہونے لگی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ اب اور گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے پھر بعد میں آخر میں خود پیا۔ تو یہ ہے پلانے والا آخر میں خود پیے اور دائیں طرف سے شروع کرے۔ اگر وہ دائیں طرف والے کو چھوڑ کر کسی اور کو پلانا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے ایک بچہ بیٹھا تھا دائیں طرف اور بائیں طرف بڑا بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو پہلے میں ان بڑوں کو دے لوں، تو اس سے پوچھ کر آپ نے بڑوں کو وہ مشروب دیا۔ تو یہ وہ سنتیں ہیں جو ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اگر ہم ان کا لحاظ رکھیں گے تو ہماری پھر عادتیں عادت نہیں رہیں گی بلکہ عبادت بن جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عادتوں کو عبادت میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا